کورونا ایک معاشی بحران، عالمی معاشی نظام کی تجارتی شرارت، تجارتی چکر معاشی نظام میں آتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں معیشت کبھی ریسیشن میں چلی جاتی ہے اور پھر بڑے پیمانے پر بڑے مسائل جنم لیتے ہیں۔ غربت بڑے پیمانے پہ پھیلتی ہے، مسائل بڑے پیمانے پہ جنم لیتے ہیں جو کہ اس معاشی نظام کا ترائے امتیاز ہے۔ پھر یہ غربت، بھوک اور بیماری، دنیا کا کوئی ملک بھی اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ بڑے پیمانے پر نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ان امپلائمنٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے اور پھر ایک لمبی قطار لوگوں کی لگتی ہے جو کہ بے روزگار لوگ ہوتے ہیں۔ 1929 کے عالمی معاشی بحران میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، نوکریاں گئیں، غربت پھیلی اور ملکوں کے ملک برباد ہوئے، جس کرائسس کے نتیجے میں پھر دوسری عالمی جنگ ہمارے سامنے ہے، جس نے کروڑوں زندگیوں کو لقمہ اجل بنایا اور جس جنگ کے بڑے پیمانے پر اثرات اس سیارے پر پڑے۔ یہ جنگ بہت ہی لمبے عرصے تک رہی، لیکن اس نے آخر کار ہیروشیما اور ناگاساکی کو جنم دیا۔ پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ 2008 کا معاشی بحران، جس کے نتیجے میں پھر ایک بڑا ریسیشن آیا، جو کہ بینکوں کی جانب سے شروع ہونے والا یہ بحران مکمل طور پر عالمی معاشی نظام کو مفلوج کر دیا جس نے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہاؤسنگ پرائسنگ بڑھنا شروع ہوئی، مورگیج کا مسئلہ ہوا، لیکن موجودہ بحران کو پہلے سے دا اکانومسٹ اور سنجیدہ جرائد نے پریڈکٹ کیا ہوا تھا کہ 2020 میں ایک بڑا معاشی بحران آنے والا ہے۔ یہ معاشی بحران آیا تو اس نے صرف جابز ہی نہیں چھینی، صرف نوکریاں ہی نہیں گئی، صرف پیسے ہی نہیں گئے، بلکہ یہ پہلا معاشی بحران ہے جس سے زندگیاں لقمہ اجل بن گئیں، یعنی زندگیوں کو اس معاشی بحران نے نگل دیا۔ اس سے پہلے نوکریاں جاتی تھیں، پیسہ جاتا تھا، لیکن اب کی بار زندگیاں ہی نکل گئی ہیں۔ یہ کورونا نہیں، یہ معاشی بحران ہے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ سوشل ڈسٹینس بڑھ گئی، لوگوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ پہلے معاشی بحرانوں میں لوگوں سے رابطے کرتے تھے۔ اس بحران نے چھوٹے بزنسز بھی برباد کر دیے۔ پرانے معاشی بحرانوں میں ایسا نہیں تھا، پرانے معاشی بحرانوں میں چھوٹے بزنس چل رہے تھے، لیکن اس میں یہ سارے چھوٹے بزنس، چھوٹے کاروبار پوری دنیا پر، پورے کرۂ ارض پر برباد کر کے رکھ دیے۔ اور یہ پھر بحران کسی ایک سیکٹر میں نہیں آیا، یہ تمام معاشی سیکٹرز میں آیا، چاہے وہ کوئی بھی کارپوریٹ انڈسٹری ہو، تمام سیکٹر اس سے محفوظ نہیں رہ سکے اور یہ بیک وقت آیا۔ اور مزے کی بات کیا ہے کہ اس معاشی بحران میں جی ڈی پی تیزی سے گری ہے۔ جی ڈی پی کی گراوٹ بیسیکلی بتاتی ہے کہ بہت بڑا بحران آنے والا ہے، اور دوسری طرف سیم ٹائم پہ اسٹاک مارکیٹ تیزی سے اس نے گروتھ دکھائی، جو کہ آرٹیفیشل گروتھ ہوتی ہے، چونکہ اصل انڈیکیٹر جی ڈی پی ہے، پیداواری سیکٹر ہے، جو کہ بری طرح سے گرا، جبکہ اسٹاک مارکیٹ بڑی تیزی سے منافع کی ہوس نے اس کو بڑھا دیا اور کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور جس کے نتیجے میں اس کو روکنے کے لیے مڈل ایسٹ جنگ کے بارے میں سوچا گیا، لیکن مڈل ایسٹ جنگ اس وقت نہ ہو سکی جب لاکھوں کروڑوں لوگ جنرل سلیمانی کے جنازے کی طرف امڑ آئے، تو تب محسوس ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر چائنا ٹریڈ وار سٹارٹ ہوئی امریکہ کے درمیان 5G کے مسئلے پر کہ اس بحران کو اس کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن سوچا سنجیدہ حلقوں نے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر دنیا پھر سے بڑے پیمانے پہ
مٹ کر رہ جائے گی۔ سنجیدہ حلقوں نے جب اس کو دیکھا تو اسی دوران ایک ایسا حادثہ رونما ہوا جو کہ حادثاتی طور پر تھا، جسے کرونا کہا جاتا ہے۔ اس نے اس بحران کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بیک وقت 2 حادثات اور اتفاقات کرونا گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے، کلچر پر، تہذیب پر، دنیا کے مذاہب پر۔ تمام مذاہب اس کی لپیٹ میں، کوئی اس سے محفوظ نہیں، اور سائنس پر بھی اس کے گہرے اثرات اور سوالیہ نشان ابھر کے آئے۔ یہ تجارتی چکر پوری طرح سے اس خوبصورت زمین کو ختم کر رہے ہیں اور دنیا کو پری کورونا اور پوسٹ کورونا میں تقسیم کر دیا۔ اس معاشی بحران نے اور ان کے اثرات نے اب دنیا پہلے جیسے نہیں ہوگی۔ اب دنیا کو ڈیجیٹل میڈیم پہ نومولود بزنسز کو اجاگر ہونا پڑے گا اور نئی ٹیکنالوجی کو ابھر کے سامنا کرنا پڑے گا، اور پلانڈ اکانومی اس کو ایک عمل انگیز کا کردار دے سکتی ہے۔